السلام علیکم. میں حمزہ بھائی ہوں A2 کے اسٹوڈنٹ ہوں. اور آج ہم نے پریس کلب کے مدد سے ہم نے آپ ایک پریس کانفرنس ارینج کروائی ہے. تو سب سے پہلے تو شکر گزار ہے پریس کلب کا، شارٹ پریس کلب کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آج ایک ہی دن کے اندر پریس کانفرنس ہماری ارینج کروائی. تو شکریہ ادا کرتے ہیں ان سب کا. دراصل پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیمبرج اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم بتا کے تھک گئے ہیں، ہم ہر طریقے اختیار کر چکے ہیں. وہ اس میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو جنرلی بتا دوں کہ کیمبرج کے اسٹوڈنٹس بیسکلی کیوں احتجاج کر رہے ہیں. سارے سوشل میڈیا میں بھرا ہوا ہے، آپ کے روڈ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ کہ سب سے پہلے بات کرتا ہوں ہمارے اپنے جو منسٹرز ہیں. کرونا کے سب کے سامنے حالات، جس طرح کووڈ کے حالات چل رہے ہیں، ہمارے منسٹر آف ایجوکیشن شفقت محمود صاحب خود ایک پریس کانفرنس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایگزامس اپریل میں نہیں کرائیں گے. ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پوسٹ پون کرائے جائیں کیمبرج کے امتحانات. اس کے بعد ریسنٹلی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کو ایک اور دھچکا دیا جاتا ہے شفقت محمود صاحب کی ٹویٹ سے، جو ہمارے ایجوکیشن منسٹرز ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے لیولس جو امتحانات اے لیولس کے وہ اپریل میں ہی ہوں گے ایز پر اسکیڈول، جو 26 اپریل سے اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اور آپ کے او لیولس کے جو امتحانات ہیں وہ ری اسکیڈول کر دیے گئے ہیں، جو 10 مئی کے بعد ہوں گے. تو کانپٹیشن تو انیشیلی یہی آ جاتی ہے کہ ایک منسٹر آف ایجوکیشن جب اپنی بات پر نہیں کھڑا ہو سکتا تو جتنے آپ کے پاکستان کے طالب علم ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ کا ایک منسٹر، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر ایک بندہ اپنے الفاظ پر نہیں کھڑا ہو سکتا تو میں یو ٹرن تو کہوں گا لیکن اس کے ساتھ میں ایک کانفیڈینسی بھی کہوں گا ایک منسٹر کی کہ آپ ایک بات کہتے ہیں، 2-3 دن بعد آپ دوسری بات کرتے ہیں، اور اس طرح آپ کے الفاظ میں، آپ کے پوائنٹ آف ویو میں ڈفرینس آتا رہتا ہے. دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اسد عمر صاحب NCOC چیئر بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے قابل انسان ہیں. ان کا اپنا یہ کہنا ہے، یہ کوئی آلموسٹ کوئی 8-9 دن پہلے کی بات ہے، دوپہر کے 2 بجے کی بات، ایئر وائی نیوز پر یہ کہتے ہیں آ کے کہ کرونا کے حالات بہت خراب ہیں. میں نے جولائی کے بعد ابھی تک اتنی بڑی اسپائک نہیں دیکھی. تو مطلب آلموسٹ جولائی سے لے کر آپ مارچ چل رہا ہے اور اتنی بڑی اسپائک اتنے مہینوں میں انہوں نے نہیں دیکھی، جس کا یہ سامنے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ NCOC چیئر کر رہا ہے، جو بندہ کرونا کے سارے حالات دیکھ رہا ہے پاکستان میں، وہ خود مان رہا ہے کہ کرونا کے حالات خراب ہیں، کووڈ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ایکشنز لینے پڑیں گے. لیکن جہاں تک ہمارے پھر سے اور منسٹرز کی بات آتی ہے، ایجوکیشن منسٹر کی بات آتی ہے، آپ کے NCOC کے خود جو چیئر کر رہے ہیں ان کی بات آتی ہے، آپ کے باقی ہیلتھ کے منسٹرز ہیں، ان کی طرف سے کوئی تعاون نہیں نظر آ رہا. ایون دو میٹرک FSC کے اسٹوڈنٹس کو کافی لیوریج دیے گئے، کافی ایڈوانٹیج دیا گیا، لیکن کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کو اتنا ایڈوانٹیج نہیں دیا گیا. اب میں ڈیمانڈس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیوں کینسلیشن کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ہماری کیمبرج کیمپین کی بات بتا دوں کہ ماشاءاللہ سے میں آپ کو ساری چیزیں گنوا رہی ہوں، نوٹ کیجیے گا. ہم نے منسٹرز کو کال کی، ہم نے سینیٹرز سے بات کی، میں نے خود ڈپٹی سینیٹ چیئرمین سے بات کی، میری خود سینیٹر سے بات کی، ہمارے اور جتنے دوست ہیں جو پنجاب میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، ان کے خود منسٹرز کو انہوں نے میسیج کیے، انہوں نے ای میلز کی، انہوں نے وائس میسیج بھیجے، انہوں نے واٹس ایپ میسیج کیے، انہوں نے واٹس ایپ پر کالز کی، انہوں نے فون کالز کی. پروٹیسٹ بھی ہو گیا کل ماشاءاللہ، میرے دوستوں نے کل پروٹیسٹ کیا یہاں پر. تو اور ہم جو اپنے مطالبات کس طرح پہنچائیں، یہ پریس کانفرنس آخری ایک ہوپ ہے اور آخری ایک راستہ ہے. حالانکہ ہمیں چاہیے نہیں تھا، کہ چاہیے تھا جتنا ہم نے. اس طرح میں آتا ہوں، ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی طریقے سے شفقت محمود صاحب کی طرف پہنچ جائے، کیونکہ بیسکلی جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انٹرنیشنل بورڈ جو ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. میٹرک FSC کے امتحانات اسی طرح ہوں گے، لیکن انٹرنیشنل بورڈ جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. لیکن شفقت محمود صاحب جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں، ان کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ جو کیمبرج کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ اگر ایگزامس نہیں کرانا چاہتی تو وہ ان کی اپنی مرضی، اس میں کیمبرج کوئی مداخلت نہیں کرے گا. تو پہلی ڈیمانڈ تو ہمارے ساتھ یہ کہ کووڈ کے آپ کے کیسز انکریز ہو رہے ہیں. آج خیر سے 100 لوگ وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور آپ کے 4000 سے زیادہ کیسز ہیں. آپ کے 2-3 دن ہو کے آپ کے 4000 پلس کیسز آ رہے ہیں. تو جب آپ کے اتنا بڑا آپ کا ایک دم اسپائک آ رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے تھرڈ ویو جو آپ کی کووڈ کی ہے وہ کوئی عام ویو نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ ہے باقی ویو سے، وہ پہلی ویو سے ڈفرینٹ ہے، وہ دوسری سے ڈفرینٹ ہے.
یہ ایک جو جلدی سب کو پتہ ہے کہ جلد وہ کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے، جلد انفیکشن کرتی ہے، جلدی سے وہ ہوتا ہے، اسپریڈ ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ کے پاس کووڈ کا آتا ہے کہ اس حالات میں جب آپ کے پنجاب کی فردوس عاشقان خود کہتی ہیں کہ پنجاب میں 10 بندے، یہ کل کا بیان ہے، اگر 10 بندے ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو مجھے کون یہ سمجھا دے کہ ہال کے اندر 200 300 400 بندہ ایگزامس کس طرح دے گا. SOPs کی بات کی جاتی ہے، یہ میرے ساتھ علیہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے اسکول میں تھا، ہم اسکول میں SOPs فالو کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس بیچارے کو کووڈ ہوا، اس کی وجہ سے ہم 5-6 بندے آئسولیٹ ہوئے. تو اگر SOPs فالو کرنے ہیں جو اسکول میں کرائے گئے، اس کے باوجود اگر کووڈ کے کیسز پھیل رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا ہال میں یہ لوگ کس طرح کووڈ کے SOPs آپ کے جو ہے وہ فالو کرائیں گے. دوسری بات آپ کی یہ آتی ہے کہ ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ریفرنس دیتے ہیں انٹرنیشنل کنٹریز کا. UK میں ایگزام جنوری میں کینسل کر دیے گئے تھے، بنگلہ دیش میں آپ کی ریسنٹلی کینسل کیے گئے، UAE میں کل کینسل کیے گئے، قطر میں میرا خیال پرسوں کینسل کیے گئے، گریس میں 3 دن پہلے کینسل کیے گئے. زون 4 کی جو کنٹریز ہیں موسٹلی انہوں نے کینسل کر دی ہیں، انکلوڈنگ سری لنکا اور بنگلہ دیش. تو جب انٹرنیشنل کنٹریز جو آپ کے زون 4 میں، کیونکہ کیمبرج کی جتنی کنٹریز ہیں وہ زون میں ڈیوائڈڈ ہوتی ہیں، تو جب آپ کی کنٹریز زون 4 کی جب کینسلیشن کرتی ہیں تو پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے تھریش ہولڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ کیمبرج کے رزلٹس تھریش ہولڈ بیسڈ ہوتے ہیں. تو جب آپ کا کیمبرج کے آپ کی جو ڈفرینٹ کنٹریز کینسل کر دیتی ایک زون میں، تو پھر پاکستان کو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم ایگزامس دیں گے تو ہمارا تھریش ہولڈ بنے گا بہت obviously ڈفرینٹ زون کا تھریش ہولڈ ہائی بنے گا. زون 4 کا بھی ہائی بنے گا کیونکہ ان کے ایگزامس نہیں ہیں، ان کا وہ مینٹل اسٹریس نہیں ہے ایگزام دیتے ہوئے، کیونکہ ان کے ٹیچر ایسیس گریڈ لگنے ہیں، تو ان کا تھریش ہولڈ ڈیفینیٹلی ہائی ہوگا. جہاں تک ہماری بات ہے، ہم جب ایگزامس دیں گے تو obviously ہمارے گریڈز اس طرح نہیں آئیں گے جس طرح ٹیچر ایسیس گریڈز آتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ محنت کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کے بہت سارے ڈفرینس، بہت زیادہ آپ کے فیکٹرز ہیں اس کے اندر. ایک جگہ نہیں کر رہے، صرف پنجاب کی بات ہے، KPK میں ماسک نہ پہننے پر آپ کو جرمانہ کر دیا، جیل بھی پنجاب میں میرے خیال 6 ماہ کی جیل بھی ہے. تو جب اتنی آپ نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی اتنی ریسٹرکشنز لگانے کے بعد جب آپ ایگزام ہال میں ایک ساتھ 300-400 بندہ اکٹھا بٹھائیں گے تو یہ کون ہمیں گارنٹی دے گا کہ بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ، آپ لوگ کو نہ کووڈ افیکٹ کرے گا نہ آپ پہ کوئی اور اثر پڑے گا. اس کے بعد آپ کی بات آتی ہے کہ کیمبرج کی جو ہالز ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم SOP فالو کریں گے. جناب بات یہ ہے کہ SOPs فالو کرنے کا ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہال ایگزامینیشن ہال کے باہر ہم ٹمپریچر چیک کریں گے. اب سب کو پتہ ہے کہ کووڈ کا سمٹم صرف ٹمپریچر چیک کرنا نہیں ہے، کووڈ کے بہت سارے ڈفرینٹ سمٹمز ہیں. پیٹ کا درد بھی سمٹم ہے، جسم کا درد بھی سمٹم ہے، آپ کا فلو بھی سمٹم ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں ایگزام دینے جاتا ہوں اور میرا ٹمپریچر 100 سے فار ایگزامپل 101 ہے اور مجھے نہ فلو ہے نہ مجھے کووڈ کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اسی ٹائم ہال سے نکال کر گھر بٹھا دیا جائے گا کہ بھائی آپ ایگزام نہیں دے سکتے کیونکہ 100 سے آپ کا ٹمپریچر اوپر ہے. تو مجھے یہ کون آ کے بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ کہاں پر لکھا ہے کہ صرف 100 ٹمپریچر ہی آپ کا کووڈ کا کیا کہتے ہیں آپ کا کووڈ کا سمٹم ہے؟ اور سمٹمس ہے اگر ٹمپریچر زیادہ بھی ہو ضروری نہیں کہ آپ کو کووڈ ہے. تو اس کی بھی ہمیں کوئی ایکسپلینیشن نہیں مل رہی. چوتھی بات آپ کی یہ آتی ہے کہ آپ کی جو ماشاء اللہ سے FSC میٹرک کا کورس ہے وہ کافی کم کر دیا گیا ہے. کچھ جگہوں پر سننے میں آ رہے 20% کم کیے، کچھ جگہ 40% کہا جا رہا ہے. لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ آپ کا کورس کم کیا جا رہا ہے، میٹر نہیں کرتا آپ کا 20% یا 30% ہے. جہاں تک کیمبرج اسٹوڈنٹس کی بات ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارا کورس اتنا ہی ہے جتنا ہمارا سلیبس آتا ہے. اور دوسری بات ایگزامس میٹرک FSC کے 2 مہینے ایکسٹینڈ کر دیے گئے، 2 مہینے پوسٹ پون کر دیے گئے. جہاں تک کہ جہاں کیمبرج کی بات ہے ہمیں یہ لیوریج یہ ایڈوانٹیج نہیں دیا گیا، نہ اس پر ہمارے منسٹر آف ایجوکیشن شفقت محمود صاحب اسٹینڈ لے رہے ہیں اور نہ اس پر کوئی اور ہمارے اسٹینڈ لے رہے ہیں. اس وجہ سے آج ہم خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ جو آپ کے لوکل بورڈز ہیں ان کو آپ نے ایڈوانٹیج دیا، لیکن جہاں پر ہم نے اگر انٹرنیشنل بورڈ چوز کیا ہے تو اب یہ ہم سے غلطی ہوگی کہ ہم نے انٹرنیشنل بورڈ چوز کیا ہے، پتہ نہیں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا کہ ہمیں بالکل اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہم انسان نہیں ہیں، یا جیسے ہم مطلب پاکستان کی بھلائی کے لیے، پاکستان کی اچھائی کے لیے جو پڑھائی کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتی. تو ہمیں بالکل زیرو ریسٹرکشن پر ہمیں کر دیا گیا. اس کے بعد یہ بات آتی ہے شفقت محمود صاحب کو یہ اپنا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسز کا معیار وہ نہیں جو آن کیمپس کلاسز کا ہے. تو شفقت محمود صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ آن لائن کلاسز آپ کی جتنے آپ کا کووڈ جب سے اسٹارٹ ہوئے تو آپ کی زیادہ تر کلاسز آن لائن ہوئی ہیں. اور آن لائن کلاسز جو ایک ایجوکیشن منسٹر خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ آن لائن کیمپس آن کیمپس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. تو مجھے وہ خود بتا دیں کہ آن لائن کلاسز کی بنا پر اس اسٹینڈرڈ ایجوکیشن پر ہم CI جیسے مشکل ایگزامس کس طرح جا کر دے سکتے ہیں.
اگر آن کیمپس ساری کلاسز ہوئی ہوتی تو ہم کبھی یہ نہ کہتے کہ ایگزام دیں گے. آن کیمپس تو سارا آپ کا سلیبس کور ہوتا, سارے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. جہاں تک آن لائن کلاسز کی بات ہے, فار ایگزامپل اگر میں فزکس کی بات کرتا ہوں, فزکس کے جتنے آپ کے کانسیپٹس ہوتے ہیں, آپ جتنے بھی بڑے آئنسٹائن بن جائیں, جتنے بھی بڑے اسٹوڈنٹ ہو, جتنے بھی آپ کوئی نرڈ قسم کے اسٹوڈنٹ ہو, پھر بھی آپ کو کچھ آپ کے اس طرح کے کانسیپٹس ہوتے ہیں جو آپ کو فیس ٹو فیس ہی سمجھانے پڑتے ہیں, کیونکہ ایک ساتھ پیپر دیتے ہیں. اس میں جی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اوبیسلی اسکولس بند تھے, بیچ میں اکیڈمیز بند تھی, ڈفرینٹ اکیڈمیز کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, تو جتنے آپ کے کمپوزٹ دینے والے اسٹوڈنٹس ان پر ایک ایکسٹرا پریشر ہے کہ بھائی تم نے 2 سال کے ایگزام ایک ساتھ دینے. ایون تو وہ ان کی اپنی چوائس تھی, لیکن اس کے باوجود جب ڈفرینٹ اسکولس میں, جب ڈفرینٹ اکیڈمیز بند ہوتی ہیں, ان کا کورس کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا, تو ان کی طرف سے بھی یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ بھائی ہمارے اگر کورس نہیں کمپلیٹ, ہمارے کانسیپٹس ایون آن لائن بھی نہیں ہوئے, تو ہم کس طرح جا کے ایگزام دیں. اس کے بعد ڈفرینٹ, میں نے آپ کو پہلے بتایا کورسز نہیں کمپلیٹ. اور آخری 2 باتیں یہ ہیں کہ ڈفرینٹ یونیورسٹی سے آپ کی ایگزام کے بعد, ایگزام سے پہلے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, کنڈیشنل گریڈس مانگتے ہیں. فار ایگزامپل اب میری اگر نیکسٹ ویک میں نے اب ٹرکی اپلائی کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ میری 2 ہفتوں میں ایکسیپٹنس آئے گی, تو وہ مجھے کہیں گے کہ آپ اپنے کیمبرج کے ایگزامینیشن میں مجھے فار ایگزامپل 2A 3A لا کر دو. اب جو میں نے آپ کو سارا بتایا, آن لائن کلاسز, آن اینڈ آف کلاسز, آن کیمپس ہو, پھر آن لائن ہو, پھر آن کیمپس ہو, ریدم ٹوٹے ریدم بنے, وہ ہو گیا. اس کے بعد کورسز نہیں کمپلیٹ, آپ کی کووڈ کا سارا افیکٹ ہے. تو میں کس طرح, میں جتنی محنت کر لوں, میں یہ نہیں کہہ رہا میں محنت ہم ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن میں جتنی محنت کر لوں میں وہ 3 A's ان کو نہیں دلا سکتا. بیکاز آپ سب کو پتہ ہے پینڈیمک میں صرف یہ نہیں کہ کووڈ کے کیسز ہیں, ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ بھائی کووڈ کے کیسز ہیں بس, اس سے اور کسی کے تعلق نہیں ہے, لیکن اس سے ایک مینٹل افیکٹ پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں کیونکہ مینٹل ہیلتھ پر اتنی ترجیح نہیں دی جاتی, وہ مینٹل ہیلتھ کو بالکل سائڈ میں کر دیا جاتا ہے, تو کوئی اس کا خیال نہیں کرتا کہ بھائی مینٹل ہیلتھ نام کی کوئی چیز ہے. آخری یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے کیا کہتے ہیں, ہمارے جو ہماری کیمپنگ چلی تھی ڈفرینٹ سٹیز میں ایک بار پھر سے بتاتا چلوں کہ ہمارے سینیٹر سے کانٹیکٹ ہوا, ہمارا ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سے کانٹیکٹ ہوا, ان کے تھرو فارورڈ بھی کی گئی ہمارے شفقت محمود صاحب کو ہماری ساری جتنی ہماری ڈیمانڈ تھی. اور اس کے بعد ہم نے کافی منسٹرس کو کانٹیکٹ کیا, ہم نے ڈفرینٹ منسٹر کو کانٹیکٹ کیا اور وہاں سے فارورڈ کرایا گیا. مطلب ہم کہاں کہاں پہنچے, یہ اس کے بعد ہم یہاں پر پریس کانفرنس دے رہے ہیں. اور لاسٹ ایک بات میں کر دوں کہ جس ملک کا پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, منسٹر آف ڈیفینس, جو خود پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ میں SOPs فل فالو کروں, نہ میں کسی شادی میں گیا, نہ میں نے باہر کھانے کھائے, اور میں نے اسمبلی میں بھی اپنا SOP میں نے فل ٹائم فالو کیا, ماسک فل ٹائم پہنے رکھا. اگر ایک بندہ اتنی احتیاط کرتا ہے, جو مطلب اس کے ساتھ تو احتیاط کرنے کے کتنے زیادہ موقع ہیں, سب کچھ اس کے پاس ہے. آپ کو اگر فار ایگزامپل آپ کو آئسولیشن چاہیے, آپ کے پاس آئسولیشن ہے, آئسولیشن میں کام کر سکتا ہے. اگر اس بندے کو کووڈ ہو سکتا ہے, تو ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس اتنی کیا کہتے ہیں اتنی سیفٹی نہیں ہے, اتنا ہمارے پاس انوائرمنٹ نہیں ہے کہ کووڈ سے بچنے کے لیے, تو ہمیں یہ کون بتا سکتا ہے کہ بھائی آپ لوگ, یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ خیر دے دو 26 کو پیپر, خیر آپ کو کووڈ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایگزام دیں گے. تو ہمارا ایک تو ہمارا مطالبہ کینسلیشن کا اپنی جگہ پر ضرور ہے, لیکن اگر منسٹر آف ایجوکیشن کو اتنا ہی پیار ایگزام دلوانے سے, ہم اسٹوڈنٹ سے فورسفلی ہمیں دلوانا چاہتے ہیں ہم سے, تو ہم سب جتنے کیمبرج کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری ایک ڈیمانڈ ہے, بہت پکی ڈیمانڈ, ہم سب اس پر ایک ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمیں اسٹامپ پیپر پر ہم جتنے کیمبرج کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ O لیولز ہو چاہے وہ A لیولز ہو, ہمیں اسٹامپ پیپر پر یہ لکھ کر دیا جائے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کووڈ ہوا ایگزامینیشن ہال میں, یا کسی اسٹوڈنٹ کووڈ کی وجہ سے اس کو فار ایگزامپل اس کو سیویئر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, یا اس کی فیملی میں کیسز جاتے ہیں آگے, تو یہ ہمیں گورنمنٹ رسپانسبلٹی دے گی کہ وہ اس کے رسپانسبل ہوں گے اور ہم اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے. کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے, جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جاتے بھی ہیں تو کیمبرج کی طرف سے آپ سے ایک پوری اسٹیٹمنٹ سائن کی جاتی ہے, جس میں کیمبرج آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم رسپانسبلٹی نہیں لیں گے اگر کوئی آپ کو کووڈ ہوتا ہے. رسپانسبلٹی پھر اب اسٹوڈنٹ کا رسپانسبلٹی لے گا اگر گورنمنٹ یہ ہمیں لکھ کر دیتی ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو, ہمارے میکسیمم 60,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ, اگر وہ سب کو یہ لکھ کر دیتی ہے اسٹامپ پیپر پہ کہ گورنمنٹ رسپانسبلٹی لیتی ہے کسی کو کووڈ نہیں ہوگا, تو پھر ہم ایگزامس دینے کو تیار ہیں.